الرحمن الرحیم۔ آج کا عمران کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آج بہت واضح ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ ان کا مقصد پی ٹی آئی کو تباہ کرنا صرف اس لیے تھا کہ 2/3 اکثریت دوسری پارٹیز کو دی جائے تاکہ یہ والی پارٹیز کس کو ایکسٹینشن دے دیں، قاضی فائز عیسیٰ کو۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے پی ٹی آئی کو تباہ کیا گیا۔ کہتے انہوں نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ کہتے قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک وہ پٹیشن نہیں سنی۔ 8 فروری کو جب الیکشنز کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک 9 فروری ہوا فارم 45 والا، 8 فروری کے الیکشنز کے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، جو ان کے ووٹ چوری ہوئے تھے اگلے دن، اس کے لیے بھی پٹیشن ڈالی قاضی فائز عیسیٰ نے۔ آج تک اس کو ہوا ہی نہیں لگنے دی اس پٹیشن کو، پتہ ہی نہیں ہے وہ پٹیشن کس کوڑے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صرف وہ سنتا ہے جو اس کا، جب آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اس سیٹ کے ووٹ ہیں یہ بھی مجھے دے دو، تو فوراً وہ کھل جاتا ہے، حلقہ کھل جاتا ہے۔ اور جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں 2/3 پورا کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کا ایک دن حلقہ کھلتا ہے اور اس کی سیٹیں پکڑا کر، اس کے ووٹ پکڑا کے دے دیتے ہیں نون لیگ والوں کو۔ اتنا مجبور ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کہ دھاندلی اس وقت کھل کے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو 2/3 سے یہ کامیاب ہو جائے، جو یہ اب اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی؟ یہ جو عمر ہے وہ 68 سال کر دیں گے۔ وہ جب 68 کی عمر ہو جائے گی، اس کا دل کرے تو یہ 90 سال بھی کر دے تاکہ یہ بیٹھا رہے۔ اس کا مطلب ہے ایک انسان اپنے آپ کو گدی نہ چھوڑنے کے پیچھے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دے گا۔ اور جب یہ آئے گا، اس کا کیا کیا کام ہوگا جب اس کو ایکسٹینشن ملے گی؟ 2 یہ کام کریں گے۔ ایک، سپریم کورٹ کو یہ دفن کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اس کو بنا بھی دیں گے کسی اگلے چیف جسٹس کو۔ سپریم کورٹ کا اس کے بعد میں وجود ہی ختم کر دیں تو بہتر ہے۔ یہ اس کے بعد کس کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جو باقی ایکسٹینشن دینی ہے، باقی جو چوری شدہ ووٹ ہے، جو لوگوں کے ووٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا 9 فروری کو، اس کے تحفظ کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اتنا بڑا آئین شکنی ہوئی ہے، اس کے اندر جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو سب ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کا سکندر سلطان ڈرا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ انہوں نے جو چوری شدہ ووٹ اگر لوگوں کو واپس نہ کریں۔ اب ان کے لیے جو عدلیہ ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ ہے، اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ان کا ساتھ نہ دیا، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں انصاف پھر کہاں سے ملے گا اگر آج ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے؟ ہم آج ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں۔ یہ اب ہماری اپنی زندگیوں کا سوال ہے۔ ہماری جو لوگ ہیں ان کو، پاکستانیوں کو کہاں سے ہم انصاف لیں گے اگر یہ کورٹ کے اندر فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے ساروں کو، جس کو جیل میں ڈالنا چاہے، جس کو گھروں سے اٹھانا چاہے۔ اب ہماری اپنی آزادی کا سوال ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اب میری نہ فکر کریں جیل میں، میرے ساتھ تو جو کریں گے، آپ اپنے لیے نکلیں۔ ابھی جو اگلا جلسہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ 28 کو پنڈی میں کریں۔ اب اس کے لیے ہمارے جو لائرز ہیں پارٹی کے، وہ جا کر اس کے لیے NOC مانگ رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ NOC نہیں ملے گا۔
नहीं तो ये किसी बकरा मंडी में फेंक देंगे फिर से हमको। हमने बकरा मंडी नहीं जाना। हमने भी एहतजाज किया है। हमने कहा बकरा मंडी में बकरियां नहीं है, ना ही मवेशी है। हमने बकरा मंडी में नहीं जाना, हम जाएंगे पिंडी के अंदर जाएंगे। पिंडी में अगर नहीं उन्होंने दिया, हम एहतजाज में उसको तब्दील करेंगे और हम एहतजाज पिंडी में इंशाल्लाह 28 तारीख को हम जब बात कर रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हक बनता है, जमहूरियत के लिए खड़े होने का हक बनता है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनका खड़े होने का हक है उनका, और अपनी आज़ादी के लिए। इसलिए हम एहतजाज करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए। उनको वो आज़ाद होगी तो हमें भी वो अपने आज़ाद रखेंगे। तो इसके बाद जो लाहौर मीनार पाकिस्तान, इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर उन्होंने एनओसी ना दिया, हम मीनार पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को करेंगे। आप अपने लिए निकलें। अभी जो अगला जलसा है उन्होंने कहा है कि 28 को पिंडी में करें। अब उसके लिए हमारे जो लॉयर्स हैं पार्टी के, वो जाकर उसके लिए एनओसी मांग रहे हैं। आप सबको पता है कि एनओसी नहीं मिलेगा, नहीं तो ये किसी बकरा मंडी में फेंक देंगे फिर से हमको। हमने बकरा मंडी नहीं जाना। हमने भी एहतजाज किया है। हमने कहा बकरा मंडी में बकरियां नहीं है, ना ही मवेशी है। हमने बकरा मंडी में नहीं जाना, हम जाएंगे पिंडी के अंदर जाएंगे। पिंडी में अगर नहीं उन्होंने दिया, हम एहतजाज में उसको तब्दील करेंगे और हम एहतजाज पिंडी में इंशाल्लाह 28 तारीख को हम जब बात कर रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हक बनता है, जमहूरियत के लिए खड़े होने का हक बनता है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनका खड़े होने का हक है उनका, और अपनी आज़ादी के लिए। इसलिए हम एहतजाज करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए। उनको वो आज़ाद होगी तो हमें भी वो अपने आज़ाद रखेंगे। तो इसके बाद जो लाहौर मीनार पाकिस्तान, इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर उन्होंने एनओसी ना दिया, हम मीनार पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे।